میں جانتا ہوں کہ کس چیز کی وجہ سے یہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کاجل تمہارے آنکھوں میں ہے میرے عزیزو، بس اس کی حفاظت کرو، بس اس کی حفاظت کرو۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے بیچارے ہمارا نام سن کر کے لوگ یہ کہتے بہت بھڑکاؤ کچھ بات کرنے آ رہے ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پولیس والے بھی ہر جلسے میں ہر پروگرام میں پورا ریکارڈ کر کے جاتے ہیں، ڈھونڈتے بھی ہیں کہ میں کیا بھڑکاتا ہوں۔ عشق رسول پر بات کرنا اگر بھڑکاؤ ہے تو میرے عزیزو یہ تو غیر قانونی نہیں ہے۔ میں اپنے نبی سے محبت اور وفا کی بات کر رہا ہوں، اور اگر حضور سے محبت کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، یہ جرم نہیں ہے۔ کوئی اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس پوری قوم کا علاج کیا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ میں تو ہمارے علاقے میں ممبئی میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں کے تھانے دار جتنے پولیس والے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو چکے ہیں ان نوجوانوں کے ان معاملات سے، ڈرگز پہ، نشہ پہ، سب یہ آتے ہیں، کہا ہم آپ کا بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے اپنے نبی پاک کی محبت پر کہ آپ جو نہیں کر سکتے وہ ہم کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ایک دو نہیں، 250 کے قریب ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے نشہ چھوڑ کر فجر کی پابندی کی ہے۔ وہ آپ کا بوجھ ہم کم کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج جو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ علاج ہم جانتے ہیں، قوم مسلم کا علاج 10 سال اقبال جرمنی یورپ کی خاک چھان کر کے واپس آیا۔ ڈاکٹر اقبال کو جانتے ہو، بہت بڑے مفکر کا نام ہے، دنیا کے تمام مزاج کو دیکھ کر کے آیا، یورپ کی ترقی کو دیکھ کر کے آیا، پھر سوچا کہ یہ مسلمانوں کی تمام برائیوں کا علاج کیا ہے، ان کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو علاج اقبال نے بتایا تھا، اس قوم کا علاج صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمہارا علاج، ہمارا علاج اسی نقطے پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرے گا، محبت کرے گا، شراب اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ حضور سے وفا کرنے والا جوے پہ نہیں جا سکتا، حضور سے وفا کرنے والا بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان جس کے اندر ہے وہ کبھی کسی کو خیانت نہیں کر سکتا اور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوگا اور خیانت نہیں کرے گا۔ اگر ایمان تمہارے اندر پکا ہے تو مار دھاڑ، ظلم و ستم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ آتنکواد، ٹیررزم، یہ جو جملے لائے گئے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے۔ مسلمان جو ہوگا اپنے نبی سے وفا کرنے والا، دور دور تک اس کا آتنک سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کہیں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میاں ہم کانوں میں بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم میدانوں میں بات کرنے والے ہیں۔ وہ جو خفیہ تنظیم ہے کانوں پوسی کرتے ہوں گے، سیکریٹ پلان کرتے ہوں گے، ہم سنی ہیں، عاشق رسول ہیں، میدانوں میں ہی بات کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا کوئی خفیہ پلاننگ کرنا دیش کے خلاف، لوگوں کے خلاف ہمارا کبھی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہوتا تو میں ابھی آپ کے سامنے باہر بھی نہیں ہوتا۔ ہم ظاہر سی بات ہے بہت لمبے چوڑے انویسٹیگیشن سے گزر کر کے ہم بھی آئے۔ میرے عزیزو، ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ عشق رسول پر زیادہ بولتے ہیں اور کبھی کبھار بھونکنے والے کتے کی دم پر پاؤں رکھتے ہیں، یہی ایک جرم ہے۔ ہاں یہ جرم لوگوں کو لگتا ہے، باقی ہمارا کوئی سیکریٹ پلان نہیں ہے اس طرح کا، خفیہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں لیتے کہ نوجوانوں کو جمع کریں گے، ان کو بھڑکاؤ بنائیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پروٹیسٹ وغیرہ بھی مت کرو اب کسی بھی بات پہ، اس لیے کہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے تمہارا۔ اور اس کے سامنے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، اور جو صرف بولتا ہی ہو اس کو کیا پروٹیسٹ کیا جائے اس کے سامنے۔ میں تو نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، تم
بازاروں میں، سڑکوں پر، میدانوں میں آ کر اشتعال انگیز نعرے لگا کر ماحول کو خراب کرنے والی یہ ساری استھتیاں بدل ڈالو، بدل ڈالو، اس سے کوئی تمہارا فائدہ نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھا ہوتا کیا ہے، اس کے بعد سال 2 سال جیل کاٹ کر کے آتے ہیں۔ حکمت عملی سے کام کرنے کی، میں خود کہتا ہوں ہم تو سیکریٹ پلان تو بہت دور کی بات، قانون کے خلاف کسی بھی طرح کی حرکت کرنے سے ہم ہر نوجوان کو بچاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ذمہ دار شہری بن کر کے رہیں۔ میرے عزیزو، آج میں ساری باتیں کروں گا، دیش کے خلاف کوئی نوجوان ہمارا الحمدللہ جو سنی ہوگا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، باقی لوگوں کا میں نہیں جانتا، جتنے کیڑے مکوڑے ہر جماعت میں ہوتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی ہوں گے اس طرح کے اور دیش ویرودھی کاموں میں مبتلا ہوں گے تو ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمارا مشن کیا ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں کبھی آواز دے کر کے دیکھو، اگر اس ملک ہندوستان کے لیے ضرورت پڑ جائے نا، میں خود 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو لے کر جان دیکھنے کے لیے کھڑا رہوں گا۔ کیا ہمارا یہاں سے تعلق نہیں ہے؟ یہ خواجہ اعظم کی مٹی ہے، یہ نظام الدین کا دربار ہے، یہ صابر کلیری کی سجائے ہوئے چمن ہے۔ ارے ہندوستان تو اعلیٰ حضرت کا بھی ہے، یہاں ہمارے مشائخ اولیاء کاملین آرام فرما ہیں، تو اس مٹی سے ہمارا تعلق ہے۔ جو بدگمانیاں پھیلائی گئی ہے، بہرحال میں یہ باتیں کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیں، ہمیں چاپلوسی کرنا نہیں آتا، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو کچھ بھی کہو وہ خوش تو کبھی نہیں ہوں گے، ہمیں پتہ ہے۔ ہم کسی کو صفائی بھی دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں، ہم صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں، اے نوجوانوں، تمہارا مشن دوسری طرف ڈائیورٹ نہ ہو جائے، تمہارا مشن ہے عشق مصطفیٰ، تمہاری زندگی کا مقصد ہو محبت مصطفیٰ، اور جو وفا کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر دیکھنا، میں ابھی 2 دن قبل ہی ایک بات کہہ رہا تھا، 31 نائٹ کو یہ نیا سال شروع ہو گیا نا 2026، میاں وقت کسی کے ہاتھ میں ٹھہرتا نہیں ہے، وقت کسی کے کنٹرول میں ہوتا نہیں ہے۔ کبھی رکا ہے کیا وقت آپ کا؟ ابھی جتنے بھی ہیں بچپن میں سے جوان ہو گئے، جوانی سے بوڑھے ہو گئے، وقت چلا جائے گا، وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتا، یہ بہت تیزی سے نکل رہا ہے۔ لیکن ساتھ میں نے ایک بات یہ بھی کہی، کچھ وہ لوگ ہیں جو وقت کو کنٹرول کر لے جاتے ہیں، وقت ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو وقت کو کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ روح وقت کو جو تھام لیتے ہیں، وقت کی روح، وقت کی جان کو جو پکڑ لیتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وقت کی روح، وقت کی جان کیا ہے؟ میاں وقت کی روح کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وقت کی جان کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور جو انہیں تھام لیتا ہے ہر وقت اس کا ہو جاتا ہے، وہ کسی زمانے میں بوڑھا نہیں ہوتا، صبح بھی اس کی ہے، دوپہر بھی اس کی ہے، شام بھی اس کی ہے، اور ہر علاقہ اس کا ہے، وقت پر کنٹرول اس نے حاصل کر لیا، اس لیے کہ روح وقت کے قدموں سے وابستہ ہو گیا، میرے مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوا ہر زمانہ اس کا ہے۔ ارے 26 کیا، 36 کیا، 46 کیا، قیامت تک روح وقت سے جو وابستہ ہوا اس کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے ہم سے کہ سرکار غریب نواز کا وقت کون سا تھا، اس سے کہو ارے بیوقوف کون سا نہیں، آج بھی انہی کا وقت ہے، آج بھی انہی کا وقت ہے۔ امام حسین کا وقت کون سا تھا؟ نہیں، آج بھی امام حسین کا وقت ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، فارسی میں کہا گیا ہے شاہ ہے حسین، بادشاہ ہے حسین، یہ نہیں کہا گیا شاہ تھا حسین، بادشاہ تھا حسین، نہیں تھا، نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والا مسلمان یہی کہے گا بادشاہ ہے حسین، کہ تم تھا کہتے ہو، تھا والے تو نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو میں نے بہت پہلے ایک بات سنی ہوگی میرے کسی تقریر میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا،
کلمہ پرانا نہیں ہوتا کبھی. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے. دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہے؟ محمد اللہ کے رسول. کیا معلوم ہے آپ کو ترجمہ؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے کوئی نہیں کہتا نا. محمد اللہ کے ہے پریزنٹ کو کہا جاتا ہے. حال میں جب بھی یہ کلمہ پڑھو گے یہی بولنا پڑے گا محمد اللہ کے رسول ہیں. اور وہ ان کا عقیدہ ہوگا جو کہتے ہوں گے مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہر زمانہ رسول کا ہے، ہر آنے والا وقت محمد الرسول اللہ کا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو وفا کیا میرے نبی سے ہر وقت اس کا ہے. میں تعریف کے لیے نہیں کہتا، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اب حالات ایسے کہ گھر کے لیے دینے کو میرے پاس وقت نہیں رہ جاتا. وجہ کیا ہے؟ روح وقت کی بات کرتا ہے تو سارا وقت اس کا ہو گیا. بھیڑ بھاڑ ایک طرف، لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایک طرف مائل کر دیتا ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ تم وفا کرو اس نبی پاک کی ذات سے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا کبھی برائیوں میں نہیں آ سکتا. ایک سمپل سی بات میں بتا دوں. کئی نوجوان ہم سے محبت کرنے والے ہیں. میں اگر اپنی یہ پگڑی اٹھا کر، اپنا امامہ اٹھا کر کے دے دوں کہ یہ لے لو رکھ لو، محبت کرنے والا اس کو عزت سے ہی لے گا. لیکن اگر اپنے سر پر پہن کر کے جائے وہ، مجھے بتاؤ کیا یہ امامہ پہن کر کے کوئی شراب کی دکان پہ کھڑا ہوگا؟ وہ تاش کے پتوں پہ جا کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کسی ایسے طوائف کے بازار میں جائے گا پہن کے؟ اس کو خود سے اندر سے اتنی شرم آئے گی کہ میرے سر پر ایک امامہ ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزوں میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرا ایک امامہ تمہارے سر پر ہو تو تم عیاشیوں میں نہیں جا سکتے. تو ساتھ میں یہ یاد رکھو تمہارے ساتھ نسبت رسول اللہ ہر گھڑی موجود ہے. ہر وقت تمہارے ساتھ میرے مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت ہے. تو تم کیسے عیاشیوں میں جا سکتے ہو؟ کیا نشہ کرنا تمہاری عادت ہو سکتی ہے؟ کیا جوا کھیلنا ایک مسلمان کے لیے زیب و زینت ہے؟ کیا تمہارا بد اخلاق ہونا، لڑکیوں کی طرف آوارگی کرنا، یہ تمہارے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ سے اگر تمہاری سچی وفا ہے تو یہ بے حیائیاں کبھی نہیں آ سکتی. یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا تو پھر پکی وفا نہیں کرتے، محبت میں کامل نہیں ہو، یا تو پھر زبان سے جھوٹ بول رہے ہو. دو میں سے ایک دیکھ لو. اگر جھوٹ بول رہے ہو تو توبہ کر لو اور اپنے نبی سے وفا کی بات پکی کر لو. اور جن لوگوں نے رسول اللہ سے وفا کیا، محبت کیا، پوری دنیا مل کر کے ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اتنی بات یاد رکھو. ایک نوجوان عبداللہ بن حذافہ، نوجوان یہاں زیادہ ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں. ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا صحابی کو، اور جوان تھے، بہت جوان تھے. بادشاہ نے گرفتار کیا، پکڑ لیا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو آفر دیا کہ اگر یہ میرے دین میں آ جائے تو میں آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، آدھی سلطنت. تو عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا جانتے ہو؟ دیکھ کر کے مسکرایا اور کہا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، میں رسول اللہ سے وفا کرتا ہوں، میں اپنے نبی سے وفا کرتا ہوں. بادشاہ نے کہا اس سے بھی زیادہ اگر تو چاہے تو بھی میں دینے کو تیار ہوں. عبداللہ بن حذافہ کا جواب سنو. نوجوانوں تمہاری زندگی میں بھی ایسے معاملات آتے ہیں تو تم کیا بک جاتے ہو؟ اس صحابی کی بات سنو. فرماتے ہیں اے بادشاہ ایک سلطنت تیری دے دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے، 3 سلطنتیں تو مجھے دے دے، اس کے باوجود آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا. بس اتنی دیر کے لیے بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. جس کے پاس پوری سلطنت کا آفر آیا ہو وہ یہ کہتا ہو. تو میرے عزیزو یہاں تھوڑے چند سکوں پر بکنے والے لوگ اپنے ایمان کی خیر لیں، وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں. کتنے تو ایسے ہیں آج طوفانوں میں بہ گئے،
وہ سوچ رہے ہیں کہ آج مال ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، ادھر چلے جاتے ہیں تھوڑا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو۔ یہ عقیدہ رکھ لو میرے اے سنی بھائیو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ آج حالات ایسے ہیں کہ لوگ سختیوں سے ہو سکتا ہے بچ جائیں گے، لیکن دولت اور عورت کے آفر پر اکثر لوگ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کا ایمان ہی نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے نوجوانوں کی سیرت پڑھو تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے وفا کی تھی تو کیسے وفا کی تھی۔ آج تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارا خیال یہ ہوگا کہ یہاں مجھے کون دیکھ رہا ہے، ارے مدینے والے سرکار مدینے میں ہیں، میں ان کا غلام ہوں لیکن بہت دور ہوں۔ ایسا اگر تمہارا عقیدہ ہے تو بدلو۔ ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں گئے تھے، بہت شاندار ان کا استقبال کیا بادشاہ نے، بس توجہ، بادشاہ نے ان کے لیے ریشم کا قالین بچھایا اور سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگایا کہ محمد عربی کا ایمبیسیڈر ترجمان آ رہا ہے۔ تو لیکن جب وہ صحابی آئے تو جانتے انہوں نے اپنی تلوار سے وہ ریشم کا جو بچھا ہوا قالین تھا اس کو ہٹا دیا، اور جو سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی تھی اس پہ بیٹھنے سے منع کر دیا، ہٹاؤ میں لکڑی کی کوئی کرسی پہ بیٹھ لوں۔ تو بادشاہ نے دیکھا اور کہا اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں ہے تمہیں، اتنا غرور ہے؟ اس صحابی نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے، مردوں کے لیے سونے کا گولڈ کا استعمال حرام ہے، میں نہیں استعمال کر سکتا۔ اس بادشاہ نے کہا ارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں ہیں اور تم یہاں ہو۔ اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میاں ہمارا ایمان مدینے کا ہی نہیں ہے، پوری کائنات میں جہاں بھی ہوں گے ایمان ساتھ میں ہوگا، میرے نبی سے وفا ہر گھڑی ہوگی۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بازار میں ہو تب بھی اخلاق ہو، مسجد میں ہو تب بھی اخلاق ہو، گھر میں ہو تو بھی اخلاق ہو۔ یہ جو نعرے لگاتے ہیں بیٹھ کر، جلسے میں بہت جوش آتا ہے، جلوس میں بہت جوش آتا ہے، اسلام زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، شادی کے محل میں بھی تو لگاؤ کبھی، ننگی عورتیں گھوم رہی ہیں، سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہے، یہ کیسی جہالت ہے؟ وہاں اسلام کہاں چلا گیا؟ خوشیوں میں جب اڑانے کی بات آئے عورتوں کو آزاد گھما دیتے۔ سنو میرے آقا نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، 3 بار حضور نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ حضور فرماتے وہ شخص جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، جس کی عورت بغیر پردے کے باہر گھومتی ہے ایسا شخص دیوس ہے۔ ارے مرد جہنم میں جائے گا تو عورت کا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کی بات کرتے ہو تو ہر جگہ پر امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ۔ اسلام صرف مسجدوں میں نعرے لگانے کا نہیں ہے، اسلام صرف جلسوں میں نعرے لگانے کا نہیں ہے، اسلام صرف جلوسوں پہ زوردار نعرے لگانے کا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم اپنی پرسنل لائف میں اسلام کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ۔ دنیا کیا بولتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہاری داڑیاں کہاں چلی گئی؟ کیوں؟ دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر کے نکال دیے؟ یاد رکھو داڑھی نکالنے سے اگر تم یہ سوچتے ہو موت جلدی نہیں آئے گی تو یہ خام خیالی ہے۔ داڑھی والے کو بھی آتی ہے، بغیر داڑھی والے کو بھی آتی ہے، ٹوپی والے کو بھی آتی ہے، بغیر ٹوپی والے کو بھی آتی ہے۔ موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے، اگر اللہ چاہ لے تو مچھر سے بھی موت آئے گی، اور نہ چاہے تو بڑے بڑے طاغوتوں سے بھی موت نہیں آ سکتی۔ ہاں یہ بات ڈر اور خوف نکالو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ بن کر کے رہو۔ تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، حضور کا چہرہ کہاں ہے تمہارا؟ حضور سے محبت کی بات کرتے ہیں اور داڑھی کو نکال کر گٹر اور نالیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور بیچاری داڑھی بھی اتنی غیرت مند ہے، وہ کبھی ہار مانتی ہی نہیں، موت تک بھی کبھی ہار نہیں مانتی۔ تم روز اس کو چھیل کر کے پھینک دیتے ہو لیکن پھر وہ آتی ہے۔ لیکن میں کبھی محسوس کرتا ہوں یہ نوجوان کو تھپڑ مارنے کے لیے آتی ہے، وہ بولتی ہے روز میاں تم مرد ہے رکھ لے مجھے، وہ کہتا ہے نہیں ہوں، نکال کے پھینکتا ہے، وہ بار بار نکالتا ہے، کہتا ہے نہیں ہوں میں،
داڑھی پھر 2 دن کے بعد آتی ہے، بولتی ہے نہیں میاں تو مرد ہے. وہ کتنی مرتبہ یہ جنگ تو داڑھی کے ساتھ اس کی چلتی رہتی ہے. وہ روز 2-3 دن کے بعد اگر برا لگے تو نگل جانا، اس کا کوئی علاج نہیں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے. ہاں اس لیے میں بول رہا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی